قیامت کا منظر میرے رب نے کہا القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ، لوگو تم جان بھی نہیں سکتے وہ ساری کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا کے تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون خصوصی مہمان شباز خطابت، مقرر شرین، بیان فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ثانی مولانا طارق جمیل، مبلغ اسلام، خطیب حلقہ دل عزیز حضرت مولانا راشد فاروقی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو الرحیم الغفور والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر جن دوستوں کی محبت یہاں لائی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے دائیں طرف خوش قسمت خوش بخت یہ نوجوان، یہ معصوم گلاب کا پھول، جس نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرے رب کے عظیم کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اسی طرح ان کے والد گرامی محترم جناب ملک کامران صاحب، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ان کے دادا غلام یاسین صاحب کی قبر یقیناً منور اور ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، اور بالخصوص اس سب کا صحرا جس کے گلے میں جاتا ہے، جس استاد نے اور جس میں یوں ہی کہوں کہ کاریگر نے، یہ بچہ جب مدرسے میں آیا تو اسے الف با بھی پڑھنا نہیں آتی تھی، انہوں نے ابتدا سے یہ تعمیر شروع کرائی، الف با سے شروع کرایا، اور آج الحمدللہ یہ معصوم نوجوان اللہ رب العزت کے عظیم کلام 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، تو یہ سب سے زیادہ محنت اس میں ان کے استاد محترم حضرت مولانا قاری عدنان صاحب کی ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ان کے علم عمل عمر زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت مزید ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اللہ ان کی محنت و کاوش اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت عصر کا قریب ہے، میں کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز چند اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے خیال میں میری اور آپ کی پہلی ہی ملاقات ہے اس علاقہ آپ کے یاکی والی جامع مسجد طفیل میں پہلی مرتبہ ہی آنا ہوا، تو میں آپ حضرات ماشاءاللہ توجہ سے تشریف فرما ہیں، مزید بھی میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں بہت کم قرآن حدیث سنا کے انشاءاللہ آپ کے وقت کو قیمتی بناؤں گا۔ تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا۔ قابل احترام دوستو، یہ نظام کائنات میرے اللہ کے حکم سے بنا ہے اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ نظام کائنات چلتا رہے گا، جب میرے اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ختم ہوگا تو اللہ رب العزت ساری کی ساری کائنات کے نظام کو سمیٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ کارخانہ کائنات اسی رب نے بنایا ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہ کون رب؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا، الحی جو زندہ ہیں، القیوم جو ساری کی ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات، وہ ایسی ذات ہے جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ قل اللہم مالک
الملک۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، میرا پیغمبر، قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے ساری کائنات کو۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ میرا محمد میری بادشاہت کا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہیں بادشاہت عطا فرما دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہیں عزت عطا فرما دیں، جسے چاہیں ذلیل رسوا اور پست کر دیں، بیدک الخیر، ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو قابل احترام دوستو، یہ ساری کائنات کا نظام میرے اللہ کے حکم سے بنا ہے اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور سنو میرے یاکی والی کے بزرگوں، میرے نوجوانوں، کائنات کی ہر چیز میرے رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑی زبردست حکمت والی ذات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں پر اسی کی بادشاہت، زمین پر اسی کی بادشاہت، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے فیصلے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سب سے اول وہ ذات، آخر بھی وہ، ظاہر و باطن بھی وہ۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، اور ایسے اول جن سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، اور ایسے آخر جن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ سنو توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، تشریف فرماتے، ایک تحریہ غیر مسلم امام صاحب کے پاس آیا، اس نے امام صاحب سے بڑے عجیب سوال کیے۔ امام صاحب سے کہتے آپ اس دنیا میں آئے، آپ سے پہلے کون تھا؟ میرے والدین، ان سے پہلے دادا دادی، بہرحال تفصیل کا وقت نہیں، وہ پوچھتا گیا اچھا انسانوں سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، حیوانات، نباتات، ساری تفصیل بتاتے گئے، آسمان، عرش معلی، لوح قلم، کرسی، چلتے چلتے ان سب سے پہلے امام صاحب نے فرمایا اللہ کی ذات۔ تو وہ تاریخ تھا نا، غیر مسلم تھا، تو اس نے بڑا عجیب سوال کیا۔ امام صاحب سے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عقل کا اندھا، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، میرے رب کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو آپ نے بتایا نا ہر چیز سے پہلے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، یہ بتاؤ جسے تم اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، جو تمہارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، عزت و ذلتوں کا مالک ہے، جسے تم سجدہ کرتے ہو، جو تمہارا خالق و مالک و رازق و حاکم و مولا و داتا ہے، بتاؤ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، میں اسے قرآن پڑھ کے سناؤں گا یہ نہیں مانے گا، میں اللہ کے نبی کی حدیثیں سناؤں گا یہ نہیں مانے گا، میں ذرا اسے اس کی زبان میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ دعائیں لینا چاہوں گا مولانا زکریا صاحب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا آپ پڑھے ہوئے ہو؟ جی گنتی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے۔ آپ ایسا کریں ذرا 10 سے مجھے الٹ گنتی تو سنا دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، سنیں 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب ایک پہ پہنچا خاموش ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایک تو ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ واحد، اللہ بھی ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، ساری کی ساری کائنات کا نظام میرے رب کے بعد چل رہا ہے، میرے رب سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے قابل احترام دوستو، اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، لا مثل ولا مثال لا ولا شریک لا ولا معین لا، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نعوذ باللہ نہ وہ کسی کے ماتحت ہیں۔ سنو میرے رب کا قرآن، قل هو اللہ احد
قل هو اللہ احد، میرا محبوب میرا پیغمبر قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ میرا محبوب میری توحید کا ڈنکا بجا دیجئے، کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، وہ غنی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ پوری کی پوری کائنات میں میرے رب تعالیٰ کا ہم پلہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، مثل و مثال سے پاک، کائنات کے ایک ایک ذرے پر میرے رب کی حکومت و بادشاہت و سلطنت و آرڈر اور سکہ چلتا ہے۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا ہے نہیں جس کا علم میرے رب کے پاس موجود نہ ہو۔ وقت نہیں اجازت دیتا میں قرآن پڑھتا جاتا، رب کے تعریفی کلمات سناتا جاتا، یہ وقت، یہ شام، کیا یہ پوری رات گزر جاتی، فخر نہیں کرتا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں تھک جاؤں گا، آپ تھک جائیں گے، ساری رات میں سے قرآن پڑھتا جاؤں گا اور اپنے رب کے تعریفی کلمات سناتا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اتنی بڑے عظیم بادشاہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے پوری کی پوری کائنات کے ایک ایک ذرے پر میرے رب کا آرڈر اور سکہ چلتا ہے، اور کائنات کے کسی بڑے سے بڑے جنگل، بڑے سے بڑے باغ، کسی بڑے سے بڑے صحرا کے درمیان میں کھڑا ہوا کوئی ایک درخت ایسا نہیں جس کا ایک پتا میرے رب کی اجازت کے بغیر زمین پر گرتا ہو۔ اتنی بڑے عظیم بادشاہ، ان کے ہم غلام ہیں۔ تو بہرحال مجھے کچھ ایک دو موضوع دیے گئے ہیں، میں ان کے مطابق کوشش کر کے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار، کچھ درد دل آپ کے ہاں رکھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستو، جیسے اللہ رب العزت کی ذات عظیم ہے، عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندیوں والی ہے، ویسے اللہ رب العزت نے جو کلام مقدس، جو قرآن مقدس ہمیں عطا کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے واسطے سے، وہ بھی عظمت، شان اور مقام والی کتاب ہے۔ نہیں اس کی مثال ملتی۔ تورات، زبور، انجیل، باقی صحائف اترے آسمان سے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے، یہ مقام والی کتاب ہے، یہ رفعت و بلندیوں والی کتاب ہے۔ اس کا مقابلہ آج تک کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جیسے عظیم بنایا ہے، ویسے اللہ نے کتاب بھی عظمت والی اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، میں شاید تفصیل سے کچھ گوشے گزار نہ کر سکوں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی عظیم کتاب۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، طلباء کرام اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ دیکھو، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی کتابیں تھی، یہ بھی انبیاء رسولوں پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن مقدس بھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، لیکن سنو، وہ کتابیں آئیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا، ان میں تحریفیں کر دی گئی، لیکن قرآن مقدس واحد ایسی ایک کتاب ہے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے جیسے نازل فرمایا تھا، ویسے حرف بحرف اس وقت سے لے کر آج تک کائنات کی کوئی طاقت اس قرآن کا، کوئی آیات، کوئی مسئلہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ تو بڑے دور کی بات ہے، ہم مسلمان الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں، اس قرآن کا ایک نقطہ بھی آج تک کوئی آدمی تبدیل نہیں کر سکا۔ میں اس پر ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ سورہ کہف 15واں پارہ، حضرات علماء جانتے ہیں اس سورت میں دو نبیوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ دو رسول نبی، ان کا ایک لمبا سفر قرآن میں سورہ کہف میں ان کا بڑی لمبی تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جیسے وہاں رکے، ساتھ ایک بستی تھی، وہ
بستی یہودیوں کی تھی. توجہ میری طرف رہے, وہ بستی یہودیوں کی تھی. ان اللہ کے نبیوں نے, ان پیغمبروں نے ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ان یہودیوں نے ان مہمانوں کو, اللہ کے نبیوں کو کچھ کھانا دینے سے انکار کر دیا. برال نبی تھے, وقت گزر گیا, چلے گئے, تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا. قرآن میں ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرما دیا سورہ کہف میں. تو وقت چلتے 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 یہ قرآن نازل ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے گئے. یہ قرآن ایسے نہیں جیسے آج کل ہماری مسجد و مدرسے اور گھر اور کتب خانے میں 30 پاروں کی شکل, کتاب کی شکل میں ہمیں ملا ہے. ایسے نہیں آسمان سے نازل ہوا تھا. کبھی کہیں سے کوئی سورت, کوئی آیات, کہیں سے کچھ حصہ یہ جناب جبرائیل امین لے کر آتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو سناتے, اور محبوب کے نام صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو بلا کر لکھوا لیتے. اس وقت کاغذ بھی عام نہیں تھے. کہیں یہ کسی پاکیزہ کپڑے پہ لکھا ہوا, کہیں پاکیزہ ہڈی پہ لکھا ہوا, کہیں یہ کچھ لکڑ کے کسی حصے پہ لکھا ہوا, کہیں یہ کاغذ پہ لکھا ہوا, کہیں حتیٰ کہ درخت کے پتوں پہ یہ قرآن لکھا ہوا تھا. صحابہ کرام پہ قربان جاؤں, انہوں نے اس قرآن کو جمع فرمایا. بلاخر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ کام ہوا, قرآن کو جمع کیا گیا. چلتے چلتے حجاج بن یوسف کا دور تھا. حدیث میں آتا ہے کبھی کبھار اللہ رب العزت کسی فاسق, فاجر اور ظالم آدمی سے بھی دین کا بہت بڑا کام لے لیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, شان قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر نیکی کا کام نیک آدمی ہی کر سکے. اللہ معاف کرے, جو اللہ کا نافرمان ہو اللہ اس سے کبھی نیکی کا کام نہیں لیتے. یوں نہیں ہے, اللہ کسی سے لے سکتے ہیں. حجاج بن یوسف بے شک ظالم, قاتل, اور ایسا قاتل بادشاہ تھا جس کی تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکے تھے, لیکن اللہ نے اس سے کام لیا. حجاج نے اپنے دور میں قرآن مقدس پر اعراب لگوائے, یعنی زبر, زیر, پیش, شد, مد, یہ اعراب حجاج نے اپنے دور میں لگوائے تھے. صحابہ کو جمع کیا. اور المختصر تفصیلی بات ہے, جب یہ کام ہو رہا تھا یہودیوں کو پتا چلا کہ قرآن پر اعراب لگ رہے ہیں, نقطے لگ رہے ہیں, ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے. تو انہوں نے پروپیگنڈا بنایا. یہودی ویسے پروپیگنڈا بنانے میں بڑے ماہر ہیں, آج تک بھی ایسے کرتے آ رہے ہیں, شروع سے یہ ایسے ہیں. پروپیگنڈا بنایا, ایک وفد تیار کیا. یہود کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے, ان کے پادری جمع ہوئے, ان کے بڑے شاہی لوگ جمع ہوئے. ایک وفد تیار ہو کے حجاج بن یوسف کی دربار میں آئے اور آ کر کہا, حجاج, اللہ آپ سے ایک بہت بڑا دین کا کام لے رہے ہیں. آپ قرآن پر اعراب لگوا رہے ہو, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں. سنیں, توجہ میری طرف, یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, انہوں نے آ کر کہا یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ یہ قرآن قیامت تک رہے گا, اس کے پڑھنے والے قیامت تک رہیں گے. یہ قرآن رہے گا, نہ یہ مٹے گا, نہ اس کے پڑھنے والے ختم ہوں گے. یہودیوں نے کہا, حجاج, سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے, اس واقعے میں 2 انبیاء کا ذکر ہے. اس ذکر پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا, انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا. وہ بستی ہمارے یہودیوں کی تھی, انہوں نے نبیوں کو کھانا نہ دیا. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن میں, اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. تو وہ لفظ سننا غور سے, میں آپ کو بات سمجھانے چلا ہوں. تو قرآن میں آیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, الف با واو زبر باو. اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کر دیا. حضرات علماء موجود ہیں, مہمان پیغمبروں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. تو یہودیوں کی سمجھ دیکھنا, انہوں نے کہا, حجاج, ہم یہ نہیں کہتے آپ پوری سورت نکالو, آپ کوئی رکوع نکال دو, آپ پوری آیت ختم کر دو, آپ یہ پورا جملہ اور لفظ اباؤ ختم کر دو. نہیں 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 حجاج, ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ جو با کے نیچے ایک نقطہ ہے نا, اسے اٹھا کر اوپر لگا دو, صرف ایک نقطے کا اضافہ, ایک نقطے کا اضافہ, یہ اباؤ سے اتو بن جائے گا. اس کا معنی ہوگا انہوں نے کھانا دے دیا تھا. حجاج,
جو بھی آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے وہی پہ بیٹھ کے پوری یہودیت پر لعنت کرتا ہے کہ ایسے گئے گزرے لوگ تھے، ایسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے پیغمبری کی میزبانی سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حجاج ایک نکتے کا سوال ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری یہودیت کی عزت بچ جائے گی، ہمارے اوپر جو تماشے لگتے ہیں وہ بچ جائیں گے، ہمارے اوپر جو لعن و تشنیع ہوتی ہے وہ بچ جائے گی۔ حجاج کو کہا ایک نکتے کا سوال، اور اس کے بدلے میں آپ ایک طرف تلاوڑ میں بیٹھ جائیں، دوسری طرف سونا چاندی ہیرے اور جواہرات لینا چاہیں آپ کے وزن کے برابر کر دیتے ہیں، یہودیت پہ حکومت چاہیں آپ کو دے دیتے ہیں، ہاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیں، مال چاہیں، دولت چاہیں، حکومت چاہیں، جو آپ منہ سے نکالیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اور صرف ایک نکتے کا اضافے کا سوال کرتے ہیں۔ حجاج نے کہا آپ بیٹھو، میں آپ کی میزبانی کرتا ہوں، انہیں بٹھایا، گھر چلے گئے، تلوار لے کے اسے نیام سے نکالا اور آسمان کی طرف لہرایا، اللہ میں بے شک فاسق ہوں، میں قاتل ہوں، میں ظالم ضرور ہوں، پر میرا رب میں مسلمان ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ میرے ظلم کو نہ دیکھیں، یہ ظالم، یہ کافر، یہ دین کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن مجھ سے آ کر قرآن میں ایک نکتے کا اضافہ کروانا چاہتے ہیں، میرا رب میں ظالم تو ویسے ہوں، میرے پاس اور کوئی فیصلہ نہیں سوائے اس کے کہ میں ان سب کی گردنوں کو قلم کر دوں۔ حجاج بن یوسف نے تلوار لی، باہر چلے گئے، جا کر ان سارے کے سارے وفد کے سر قلم کر کے اعلان کر دیا، او دنیا کے یہودیوں، دنیا کے عیسائیوں، کافروں، قرآن کے دشمنوں، میرے رب کے دشمنوں، محمد مصطفیٰ کے دشمنوں، قرآن میں تبدیلی کرنے کی سوچنے والوں، سنو سنو سنو، جیسے اس وفد کا حشر ہوا ہے صرف ایک نکتے پر کمی پیشی کرنے کی وجہ سے، جو بھی آج کے بعد یہ کوشش کرے گا قرآن میں اضافے کی یا کمی کی، اس کا یہی حشر ہوگا جو حشر اس پورے کے پورے وفد کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، وہ مختلف ذرائع سے اللہ اب اس قرآن کی حفاظت کرواتے آ رہے ہیں۔ جناب جبرائیل امین نے میرے رب سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک پہنچا کے اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ قرآن صحابہ تک پہنچا کر اس کی حفاظت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر کے قرآن اور قرآن کے احکامات آگے پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اسی طرح تابعین، تابعین نے بھی محنت کر کے اس قرآن کو آگے پھیلایا ہے، مفسرین نے تفسیر کی روشنی میں اس قرآن کی حفاظت کی ہے، فقہاء امت نے مسائل استنباط کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، علماء نے علم کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، واعظین نے واعظ کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، مبلغین نے تبلیغ کر کے اللہ کے اس عظیم کلام کی حفاظت کی ہے، کاتب نے لاکھوں کی تعداد میں اس کے نسخے چھاپ پر پوری کائنات میں اسے تقسیم کر کے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، قرآن کرام نے مدرسوں میں بیٹھ کر، اس مسجد طفیل میں بیٹھ کر قاری عدنان صاحب نے حافظ سلیمان کو الف با سے شروع کرایا، والناس تک پہنچا کے پورا قرآن اس کے سینے میں بٹھا کر اللہ کے عظیم کلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ مدارس آپ یاکی والی میں دیکھیں، حضرت اقدس استاد مولانا پروفیسر مکی صاحب دامت فیوزہم ہزاروں طلباء کرام کو قرآن حدیث کی تعلیم دے کر اس وقت اس قرآن اور قرآن کے احکامات کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مولانا زکریا صاحب مدرسے میں پڑھا کے، قرآن بتا کے، سنا کے، تفاسیر پڑھا کے، یہ گلاب کے پھول مدرسے کے طلباء، اور مجھے پیچھے بھی گزشتہ مجھے امید ہے یاکی والی کے طلباء ہوں گے، یہ طلباء کرام قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں لگا کر، یہ مہمانان رسول، یہ عظیم لوگ، یہ کون لوگ ہیں، میں آگے چل کے ان کی عظمت آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ صبح سے لے کر شام تک قال اللہ کی صدائیں لگا کر اللہ کی قسم یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، یہ قال الرسول کی صدائیں لگا کر یہ قانون قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔
تو میرے قابل احترام دوستو، یہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ تو میں اپنی بات کی طرف آؤں، کائنات کی کوئی طاقت آج تک اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکی۔ آئے بڑے بڑے مقابلہ کرنے والے بڑے بڑے آئے، میرے نبی کے دور میں کافر تھے، کافر ظالم۔ اللہ کے نبی پہ جب سورۃ القاریہ نازل ہوئی نا، قرآن نازل ہو رہا تھا، سارے مشرک منافق بڑے بڑے سارے جمع ہوئے، یہ تو محمد عربی نعوذ باللہ جادوگر ہے نا، یہ کلام بھی خود تیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، القارعہ۔ اللہ کی قسم مولانا سے پوچھیں، اس کا ترجمہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک دھماکہ ہے، یہ قیامت کا منظر۔ میرے رب نے کہا القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ، تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قارعہ، لوگو تم جان بھی نہیں سکتے وہ ساری کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا کے تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، مضبوط پہاڑوں کی یہ کیفیت جیسے ہم قباس کو رونتے ہیں اور اس کی مشین سے چھوٹے چھوٹے ذرات نکل کر فضا میں بکھر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ یہ ایسا ترجمہ، اور ان ظالموں نے بڑے بڑے شاعر کلام بنانے والے جمع کیا، ان کا خرچہ اٹھایا، پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ انہیں کھلایا پلایا بٹھایا، کتابیں دی، سارا کچھ اٹھایا۔ ہاں جی کیا ہے یہ؟ قرآن کے مقابلے میں سورت بنا رہے ہیں، پورا قرآن تو نہیں، ایک سورت کی کچھ آیاتیں، چلیں کچھ تو بناؤ، ہم محمد کو ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم بھی تو قرآن بنا سکتے ہیں۔ اب اللہ ان کافروں کی عقل پہ پردے ڈال دیتے ہیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کافی عرصہ وہ شاعر، وہ ادیب، وہ خطیب، ان کے بڑے بڑے کلام اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سارے سب کو جمع کیا، بیٹھے رہے، ان کا خرچہ اٹھایا، انہوں نے سارا کچھ انہیں دیا۔ کافی ٹائم بعد باہر آئے، بہت بڑا مجمع لگا، لوگوں کو بلایا گیا، ہاں بھائی قرآن کے مقابلے میں کلام بن چکا ہے، کچھ آیاتیں بن چکی ہیں، سارے لوگ جمع ہوئے، بہت بڑا مجمع ہوا، ان کو بلایا گیا، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، مولانا توجہ کیجئے گا، ہاں بھی بتاؤ کیا آپ نے بنایا، سورۃ القاریہ کے مقابلے میں کیا بنایا ہے؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا سنو، وہ تو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اس کے مقابلے میں ہم نے بھی 3 آیتیں بنا لی ہیں، کیا بنائی ہیں؟ کہتے ہیں الفارہ مل فارہ وما ادراک مل فارہ، یہ فارہ عربی زبان میں چوہے کو کہتے ہیں، چوہا کیا ہے چوہا، وما ادراک مل فارہ، لوگوں تمہیں کیا خبر یہ چوہا کیا ہے؟ سامنے بیٹھے والے سارے لوگوں نے لانتے شروع کر دی، ظالمو خبیثو، اتنی پیسہ ضائع کیا، اتنی وقت ضائع کیا، اتنی تمہارے کلام تمہاری شاعری سارا کچھ کہاں گیا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ الفارہ تم الفارہ وما ادراک ما الفارہ، چوہا کیا ہے چوہا؟ کس کو پتہ نہیں کہ چوہا کیا ہے؟ تو بہرحال جو بھی قرآن کے مقابلے میں آیا اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ آپ تمام احباب تشریف رکھیں، میں اپنی بات کو کنارے لگا چلاؤں، انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے، ہم جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وقت ابھی ختم نہیں ہو رہا، وقت ہے، تشریف رکھیں، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں بات ختم کرنے چلا ہوں۔ تو میرے قابل احترام دوستو، یہ قرآن عظیم ہے، جس نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ نے اسے بھی عظیم بنا دیا ہے۔ بہرحال میں بات تو شاید لمبی کرتا، میرے خیال وقت ختم ہو چکا ہے، میں ایک روایت سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک روایت توجہ سے سننا اور اپنے دل پہ لکھ کر جانا، تشریف رکھیں، انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات دن صبح شام اسے پڑھتا رہتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، اپنے اندر اسے محفوظ کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، فرمایا وہ آدمی دنیا میں رہتا ہے، اللہ اسے عزت دلاتے ہیں، جب اس پر موت آتی ہے نا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اہل و عیال سارے کے سارے اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں دفنا کے سارے واپس چلے آتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں،
ہیں، پر یہ قرآن مقدس وفادار کتاب ہے، وفادار کتاب ہے، یہ اس کے ساتھ رہتی ہے، یہ دنیا میں اس کے ساتھ، موت کے وقت اس کے ساتھ، جب اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں نا، یہ قرآن اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے آ جاتا ہے۔ جب وہ قبر بند کر کے چلے جاتے ہیں، منکر نکیر جب فرشتے قبر میں سوال و جواب کے لیے جب آتے ہیں تو یہ قرآن انہیں کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہنا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہو؟ یہ کہتا ہے میں اللہ رب العزت کا عظیم کلام ہوں، میں قرآن مقدس ہوں، میں اللہ کی دربار میں جا رہا ہوں، میں اس کے لیے سفارش لے کر آتا ہوں، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، یہ قرآن میرے اللہ کی دربار میں چلا جاتا ہے اور جا کر کہتے ہیں اللہ فلاں بن فلاں آج آپ کا مہمان بنا ہے، آج قبر میں آیا ہے، میرا رب میں آپ کا کلام ہوں، یہ دنیا میں رہ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، ہاں میں اس کے سینے میں محفوظ رہتا تھا، یہ صبح میری تلاوت کرتا تھا، رات کو میری تلاوت کرتا تھا، صبح نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، رات کو سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا، دن کو اس کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، یہ میرا ادب اور احترام کیا کرتا تھا، یہ میرے پڑھنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑتا تھا، یہ میرے پڑھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اللہ یہ قرآن کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ میرا رب اگر اس کی کچھ غلطیاں ہیں تو میں آپ کا کلام ہو کے سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ سننا حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت 1000 نورانی فرشتہ، 1000 نورانی فرشتہ اور ان کو 4 قسم کے تحفے ہدیے گفٹ لے کر اس کی قبر میں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن مقدس 1000 فرشتے کو لے کر اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے، جیسے وہ آتے ہیں قبر روشن ہو جاتی ہے، اسے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، 1000 نورانی فرشتہ اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن آتے ہی سننا دل پہ ہاتھ رکھ کے، آتے ہی اس قبر والے مردے سے پوچھتا ہے بتاؤ میں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا، آپ کو کسی نے قبر میں ستایا تو نہیں؟ کیا ہی وفا ہے، قبر میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، کسی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کسی نے ستایا تو نہیں؟ میں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا، یہ قرآن کی وفا ہے، وفا ہے۔ بہرحال وہ 4 گفٹ کیا لے کر آتے ہیں؟ کیا ایک جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ قیامت تک نہ کبھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، نہ گرم ہوگا، نہ میلا ہوگا، نہ بسیدہ ہوگا، تر و تازہ نرم ملائم، یہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی یہ آپ کی قبر میں یہ بستر ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اوڑھنی اس کے سرانے رکھ دی جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ یاسمین کا پھول جنت سے لایا ہوا اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ عظمت تو دیکھو قرآن والے کی، اور اسے کہہ دیا جاتا ہے اگر آپ کو گھر والوں کی یاد آنے لگے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، قبر میں کسی قسم کی تنگی پریشانی آنے لگے، اس خوشبو، اس پھول سے خوشبو لے لینا، یہ قیامت تک ایسے تر و تازہ رہے گا۔ یہ دنیا کا پھول نہیں 2 دن کے بعد مرجھا جائے گا، سوکھ جائے گا، خوشبو ختم ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، قیامت تک یہ تر و تازہ رہے گا، آپ کو خوشبوئیں دیتا رہے گا۔ جب بھی آپ اس سے خوشبو لیں گے آپ کی ساری گھبراہٹیں اللہ دور فرما دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا روشن قندیل اس کے سرہانے رکھ دی جاتی ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے قیامت تک یہ قندیل جلتی رہے گی، نہ اس میں آئل ختم ہوگا، نہ گیس ختم ہوگا، نہ لائٹ جائے گی، یہ جنت سے لائی ہوئی ہے، یہ قیامت تک آپ کی قبر روشن رہے گی، خوشبو سے معطر رہے گی، یہ بستر آپ پر ہے، قیامت تک آپ بڑے آرام سے سوئیں۔ پھر جب قیامت آئے گی اللہ آپ کو قبر سے اٹھائیں گے، پھر میدان محشر میں آپ جائیں گے، یہ پہلا اعزاز تھا، پھر یہاں سے اللہ آپ کا اعزاز اور اکرام شروع فرمائیں گے۔ وقت اجازت دیتا تو میں کچھ اور ادھار رہ گئی۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن سارے کے سارے نبی اور ان کی امتیں میدان محشر میں کھڑی ہوں گی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں جاؤ میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ۔ اللہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ مہر لگی ہوگی، کیا خاص نشانی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے یہ آپ جاؤ ان کے منہ سے خوشبو سونگھتے جاؤ، جس کے منہ سے مشک و عنبر بھی خوشبو آ رہی ہوگی وہ میرا قرآن والا ہوگا۔
وہ قرآن والا ہوگا۔ اور ایک روایت سنا کے بعد ختم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے خود بھی پہنچنے مغرب کے بعد ایک جنازہ پڑھانا ہے، تو میرے قابل احترام دوستو ایک روایت کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، تفصیل نہیں مختصر، نفسی کا عالم ہوگا، ساری کی ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کٹ کٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وانشقت السماء، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ چاند سورج ستارے ختم، یہ حیوانات نباتات دریا سمندر پہاڑ ختم، مختصر ساری کی ساری کائنات تہس نہس، میدان محشر لگا ہوگا۔ یہ سورج جو آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، 1 میل یا 1 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ ساری کائنات کے انسان اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کی بدولت ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ عدالت اور انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، عدالت اور انصاف کا ترازو لگا ہوگا۔ اللہ جلال والی صفت میں ہوں گے، ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم دھاڑتی ہوئی، چیخیں مارتی ہوئی، حل میں مزید کہتی ہوئی، جلدی اللہ مجھے بھرو۔ یہ میدان محشر لگا ہوگا۔ ساری کائنات کے انسانوں پہ کپ کپی طاری ہوگی، کپ کپی طاری ہوگی۔ اللہ جلال والی صفت میں ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ یہ میدان محشر لگا ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ ایک اعلان ہوگا، ایک اعلان ہوگا، یا کی والی والوں، جامع مسجد طفیل میں آنے والوں، میرے بھائی سلیمان کی دعوت پر، حضرت قاری عدنان صاحب کی دعوت پر، حافظ سلیمان کی ختم قرآن کی تقریب پر آنے والوں لکھ کے جانا، فرشتہ ایک صدا لگائے گا، صدا لگائے گا۔ وہ کیا صدا ہوگی؟ او دنیا کے دل دادا، اس مولوی حافظ اور قاری اور عالم کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے والوں، سنو میرے رب کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی کیا عزت و عظمت ہے۔ ایک صدا لگے گی، این الحفاظ، این العلماء، این الائمہ، این المؤذنون۔ یہ حفاظ کرام کہاں ہیں؟ یہ علماء امت کہاں ہیں؟ یہ مساجد کے ائمہ کہاں ہیں؟ یہ مساجد کے مؤذنین کہاں ہیں؟ یہ داڑھی پگڑی والے جو مسجد میں رہ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، جو مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ حافظ، یہ عالم، یہ دین، یہ مسجد کا ملا جسے آج کے روشن خیال کہتے ہیں، یہ تو ملا ہے، اس کی دوڑ مسجد تک ہے۔ جسے آج کا جس کی گردن موٹی ہے، پھرتے ہوئے بڑی بری نظر سے دیکھتا ہے، یہ مانگنے والے مولوی جا رہے ہیں، جس کے استقبال کے لیے دنیا دار کھڑے نہیں ہوتے، جو اللہ کو محبوب ہیں، جو میرے رب کو پیارے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے ان کا مقام بتائیں گے۔ ساری کائنات کے ولی، کتب، ابدال پیچھے کھڑے ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ اعلان ہوگا، یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلیں گے۔ اللہ کہیں گے، قرآن والوں، مساجد کو آباد کرنے والوں، مدارس کو آباد کرنے والوں، میرے دین کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر، میرے قرآن کی خاطر، لوگوں کی باتیں سن کے برداشت کر کے خندہ پیشانی سے زندگی گزارنے والوں، دنیا تمہیں برا کہتی تھی، تمہیں کہتی تھی یہ ملا ہے، یہ مسجد کا ہے، یہ داڑھی والا ہے، ہاں یہ لنڈی ستھنوں والا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر تم نے میرے دین کو نہیں چھوڑا تھا، تم نے مسجد کو نہیں چھوڑا تھا، تم نے میرے قرآن کو نہیں چھوڑا تھا، تم نے میرے محبوب کے فرمانوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ سینے سے لگایا، پڑھا، آگے پہنچایا، لوگوں کو سنایا، دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، تبلیغ میں چلتے گئے، ایک ایک دروازے پر دستک دے دے کر لوگوں کو کھٹکھٹا کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کو صدا لگاتے رہے، لوگوں کو مسجد میں بلاتے رہے، نماز کی دعوت دیتے رہے، ہاں دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، دین کے مسائل سکھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، میری وحدانیت بتاتے رہے، میرے محمد مصطفیٰ کی شان بتاتے رہے، قرآن بتاتے رہے، اس کی عظمت بتاتے رہے، اس کی شان بتاتے رہے۔ اور آج میں تمہیں اعزاز دے رہا ہوں، یہ اعلان ہوگا، یہ سارے لوگ صفوں سے باہر ہوں گے۔ اللہ کہیں گے، میرے عرش کے نیچے مشک و عنبر کے ٹیلے لگے ہوئے ہیں، تم سب کے سب ان پر آ کر چلو پھرو، باقی دنیا کا میں رب تعالی حساب و کتاب شروع کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے انہیں اعزاز دیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، خدا را آپ کا بیٹا جہاں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جج ہو، سائنسدان ہو، ٹیچر ہو، کچھ بھی ہو، میں دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں کرتا، بے شک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حافظ قرآن ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کے سینے میں قرآن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تجھے بھی سرخرو فرمائیں گے، اس کو بھی سرخرو فرمائیں گے۔